سامعین کرام، الحمدللہ آپ کا خادم خطب مسنہ کے بعد جس آیت ربانی کو آج کے عنوان کا جز بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مال متقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کے ساتھ ہم امام المتقین کا ذکر سماعت فرما رہے تھے، جن کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے ایک فرزند اکبر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام علی تھا، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تینوں بیٹوں کا نام بھی علی علی رکھے تھے، ایک علی اکبر، ایک علی اوسط، ایک علی اصغر۔ عزیزان گرامی، علی اکبر اور علی اصغر دونوں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور یہ علی اوسط جو ہے، جن کو دنیا امام زین العابدین سید السجاد سید الساجدین کے نام سے لقب سے جانتی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے چہیتے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جن کے خون بابرکت اور جن کے وجود بابرکت سے اللہ نے قیامت تک سیدوں کا گھرانہ سلامت رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے شہزادے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 یا 25 سال کی عمر میں تھے، کربلا کے میدان میں سخت ترین بخار میں تھے، آپ جنگ میں حصہ نہیں لیے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ جب سارا قافلہ ظالموں نے لوٹ لیا تو شمر لعین کہنے لگا یہ سید سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے، تو ان میں کے افواج میں سے ایک شخص کہنے لگا یہ جنگ میں حصہ نہیں لیے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بیمار ہے، یہ ان کے خواتین کے ساتھ ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں تاریخ کربلا میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نورانی قافلے کے سید سجاد سالار بن کر دمشق سے لے کے ملک شام تک آپ نورانی قافلے کے ساتھ سیدانیوں کا سہارا بن کے رہے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ مدینے میں پیدا ہوئے، 2 سال مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، اور 10 سال یا 12 سال تک امام حسن مجتبی جو آپ کے تایا جان ہیں ان کی تربیت میں رہے، اور پھر 12 یعنی 25 سال تک اپنے والد بزرگوار جن کی راس تربیت سید کونین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کی تربیت میں رہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی، میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 18 محرم الحرام 94 ہجری کو مدینے کی سرزمین پہ عبد الملک بن مروان نامکاری بادشاہ آپ کو زہر دے کے شہید کر دیتا ہے، اور آپ جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبی اپنے تایا جان کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی طویل سیرت ہے، میں ان میں سے چند نورانی روشن گوشے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واحد مرد مجاہد ہے کہ سارا کربلا کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ ساری حیات کبھی اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں لائے، ہمیشہ آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے، کربلا کا واقعہ آپ کے دماغ میں تازہ رہتا تھا۔ آپ جب کبھی پانی آپ کے سامنے آتا تو پہلے 15-20 منٹ آدھا 1-1 گھنٹہ روتے، اس کے بعد اپنے بابا جان کو اور 72 شہداء کو یاد کرتے، اس کے بعد پانی نوش فرماتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو بناتے تو ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ لوگ دریافت کرنے لگے تو آپ فرماتے نہیں معلوم، نہیں جانتے میں کس کے دربار میں ٹھہرنے کی جرات کرنے جا رہا ہوں، رب العالمین کے دربار میں ٹھہرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا جان روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے، رات میں روتے رہتے، سجدے میں اللہ سے مناجات کرتے رہتے، رونے کی وجہ سے آنکھ لال ہو جاتی اور آنسو جانے کے نشانات پڑے ہوئے رہتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ ایک سیرت نہیں ہے، خشیت کے باب میں آپ کی ایسی حدیث، ایسی خشیت والی زندگی آپ کی گزری ہے کہ سارے اکابر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، سارے لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔
अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखिए। मैंने पिछले हफ्ते में आपसे अर्ज किया था, किरदार हुसैनी हमको समाज पर माना है। अज़ीज़ान गिरामी, किरदार हुसैनी, घर वालों का किरदार देखिए, समझ में आ जाता है कि इमाम हुसैन की तरबियत और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन का मंसूबा क्या था। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा आपके पास शिमर मेहमान बन के आ गया, जो खातिल हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, सफर के दौरान मदीने की सरजमीन में आ गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के वासियों को और मदीने के रिहाइश रहने वालों को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके दिलों में मुंतकिल कर रहे थे। एक शख्स आया और दस्तक दिया और कहने लगा कि मैं आपका मेहमान हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस्तकबाल करते हैं और उसको अपने मेहमान खाने में रुकाते हैं। 3 दिन तक उसकी बेहतरीन जियाफत फरमाते हैं। उसके बाद वो शख्स जाने का इरादा जाहिर करता है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहां जाने का इरादा है? कहता है, मैं मुल्क शाम या कूफा जाना चाहता हूं, मेरे पास सवारी भी नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला उसके जाने तक और वहां रह के 3 दिन खाने तक का तोशा, तमाम मालो असबाब एक पोटली में तैयार करके उसके हवाले करते हैं और फरमाते हैं, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, ये मेरा घोड़ा है सवारी, ये भी ले लो, जाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो शख्स घोड़े पे सवार हो जाता है और बड़ा मालो असबाब तोहफे तहाइफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के घराने के लेता है। आगे बढ़ता है तो दिल गवारा नहीं करता, ज़मीर आवाज दी और कहने लगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे नहीं पहचाने। पलट